گزشتہ روز آپ نے بات کی کہ علیمہ خان اس سوشل میڈیا کو اگر کہہ دیں کہ جی ٹرولنگ نہیں کرنی تو وہ نہیں کریں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کا اتنا ہولڈ ہے پارٹی کے اوپر؟ میں نے یہ عرض کیا تھا، بات طور مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے. میں نے علیمہ خان پہ یہ الزام قطعاً کبھی بھی نہیں لگایا ہے. محترم ہے، خان صاحب کی بہن ہے، ایک وقت گزرا ہے اور اس وقت گزرنے کے بعد جو ہے مجھے یہ سوٹ نہیں کرے گا نہ کسی اور کو کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. میں نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا جس طرح میری ٹرالنگ کر رہا ہے اور کر رہا ہے، اب تو اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر محترمہ یا پارٹی کا کوئی بھی بااثر شخصیت اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ چیز رک جائے نا. کیونکہ جب ان کی گالم گلوچ ہوتی ہے میں بھی جواب دیتا ہوں، نقصان پارٹی کو پڑ رہا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ گالم گلوچ رکے گی نہیں، میں اپنا دفاع کرنے سے تو کوئی میری زبان بندی تو نہیں کر سکتا. شیر افضل مروت صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. خبروں کی زینت آپ پہلے بھی تھے اور اب بھی خبروں کی زینت بنتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کے اوپر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ ان کی مہربانی ہے، لیکن میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جب تمت تو بالخیر ہو جائے تو اچھا ہے. مجھے خود میری خواہش نہیں ہے کہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد میں پارٹی سے کوئی لڑائی کروں. خان کے کاز کو میں نقصان نہیں دینا چاہتا ہوں. باقی یہ جو میڈیا پہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، اس سے پارٹی کی شناخت اور تشخص کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو میڈیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس شناخت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چلے مجھے نکال دے، پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے. کون جو ہے گالم گلوچ کے منطق سے قائل ہوتا ہے؟ یہ جو گزشتہ روز آپ نے بات کی کہ علیمہ خان اس سوشل میڈیا کو اگر کہہ دیں کہ جی ٹرولنگ نہیں کرنی تو وہ نہیں کریں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کا اتنا ہولڈ ہے پارٹی کے اوپر؟ میں نے یہ عرض کیا تھا، بات طور مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے. میں نے علیمہ خان پہ یہ الزام قطعاً کبھی بھی نہیں لگایا ہے. محترم ہے، خان صاحب کی بہن ہے، ایک وقت گزرا ہے اور اس وقت گزرنے کے بعد جو ہے مجھے یہ سوٹ نہیں کرے گا نہ کسی اور کو کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. میں نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا جس طرح میری ٹرالنگ کر رہا ہے اور کر رہا ہے، اب تو اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر محترمہ یا پارٹی کا کوئی بھی بااثر شخصیت اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ چیز رک جائے نا. کیونکہ جب ان کی گالم گلوچ ہوتی ہے میں بھی جواب دیتا ہوں، نقصان پارٹی کو پڑ رہا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ گالم گلوچ رکے گی نہیں، میں اپنا دفاع کرنے سے تو کوئی میری زبان بندی تو نہیں کر سکتا. مروت صاحب، یہی وہ سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی کا جو 9 مئی کے بعد آپ کے ہر اقدام کو درست مانتا تھا. آج ایسا کیا ہو گیا؟ کیا یہ لوگ سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل میڈیا نے مجھے کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے. مجھے والنٹیئر نے سپورٹ کیا ہے، جو خان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے کافی وقت تک سپورٹ کیا ہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے سین ایلیمنٹس ہیں، انہوں نے میرا موقف نہیں سنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سوراب برکت ہے، یا جو ہمارے صحافی ہے ابراہیم راجہ، نہیں، سمی ابراہیم صاحب. اب میرا موقف تو سنے نا کہ میں کیوں یہ بات میں نے کی ہے. دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مجھے پارٹی سے نکلوایا ہے سلمان اکرم راجہ اینڈ پارٹی نے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو محترمہ علیمہ خانم صاحب لائی اور جب نکلوا دیا، گڈ انف. اس کے بعد یہ ٹرالنگ کا جواز تو نہیں بنتا ہے نا. اب اس حوالے سے میں اپنا دفاع نہ کروں، گیلا نہ کروں. اور اگر گیلا کروں گا تو کہتے ہیں خان کی بہنوں کے خلاف بات کی ہے. خان کی بہنوں کے خلاف کہاں بات کی ہے؟ خان کی بہنوں سے گیلا کیا ہے نا. میں آپ کا سپاہی تھا، آپ کے کاز کے لیے لڑا ہوں. مجھے سنے بغیر آپ لوگوں نے خان سے ایک فیصلہ صادر کروا دیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی منہ نہیں کھولنا ہے. سر، خان سے فیصلہ تو صادر کروا دیا، یہ وربلی تو ہم بھی سن رہے ہیں اور خبروں میں بھی آیا. کیا آپ کو کوئی آفیشیلی ڈاکومنٹ دیا ہے آپ کو، جس طرح یہ شوکاز نوٹس اس سے پہلے آپ کو ڈیلیور کرتے تھے؟ نہ شوکاز ملا ہے، نہ نکالے جانے کا کوئی فیصلہ ملا ہے. تو اس طرح تو آپ پارٹی سے نہیں نکلے نا؟
نہیں، اگر پارٹی دیکھیں اصل بات ہے اعتماد کی. جب اور تعلق جو ہے نا ہمارے معاشروں میں تعلق زبردستی نہیں نبھایا جاتا. زبردستی تو میں مطلب وہ کیا، اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو میں چاہے لاکھ محنت یا کوششیں کروں تو تعلق تو نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے تیسری بار نکالے جانے کے بعد میں آیا ہوں میڈیا کے سامنے. میں نے بیٹھ کے یہ بتایا ہے کہ مجھے کن لوگوں نے نکلوایا، کیوں نکلوایا، اور اگر نکلوا ہی دیا چلے جی آپ تو اس کے بعد تو بس کریں نا. نکلوائے جانے کے پیچھے آپ کو کوئی وجہ سمجھ لگی؟ کیونکہ آپ کی بھی ایک سیاسی بصیرت بھی ہے. نکلوائے جانے کے پیچھے وجہ اگر ہوتی تو بتا دیتے نا. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بس وجہ یہ ابھی اور کوئی وجہ نہیں ہے تو ساری میڈیا لگا ہوا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے یعنی یہی الزام آپ کے پاس رہ گیا. ہاں، کوئی منطق لاؤ نا، کوئی دلیل لاؤ، کوئی شہادت لاؤ. اور ایک سوال ہے بڑا اہم، تمام پی ٹی آئی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر تاریخ کی کسی لمحے پہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ الزام آپ کے سارے غلط تھے تو جو میرے ساتھ کیا اس کا ازالہ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر یہ الزام غلط ہے اور کوئی شواہد اس کے نہیں پائے جاتے ہیں تو کیا میرے ساتھ جو ہوا اس کا کوئی بھی ازالہ کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ سوچو تو صحیح. آج یوٹیوبرز ہیں وہ میرے خلاف، دیکھیں کیوں کر ان لوگوں کے ساتھ میں نے کیا تھا. یہ گل صاحب ہے، عمران ریاض صاحب ہے، کب ان کے خلاف میں بولا تھا؟ میں تو ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا، ان کے حوالے سے میں پارلیمان میں بات کرتا تھا. اچانک یہ میرے خلاف شروع ہو گئے. کس کے کہنے پہ شروع ہوئے، کیوں شروع ہوئے؟ اور میں ہی رہ گیا تھا. شہباز شریف کے خلاف بولتے نا، میاں صاحب کے خلاف بولتے، کوئی اور لوگ تھے، یہ اپنوں کے خلاف لگ گئے. تو لہٰذا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بولے جواب نہیں دینا ہے، مکمل خاموشی اختیار کرنا. یعنی یہ کس طرح ممکن ہے؟ پھر مجھ جیسے آدمی سے یہ توقع رکھنا جس نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کو کس طرح گارڈ کرنا ہے، ڈیفیمیشن سے کس طرح لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو سزا دلوانی، یہ ساری 32-33 سال میں نے یہ کام کیا ہے. تو لہٰذا میں بلی نہیں ہو سکتا ہوں. ہاں البتہ جتنے لوگ بلی کر رہے ہیں ابھی دڑا دڑ آج کل ہم کیسز بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آ گئے، کچھ مولویوں کے کاتے سے آ گئے، کچھ ادھر سے آ گئے. میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے عمران ریاض کی بات کی، شہباز گل کی بات کی. شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا ایک حصہ ہیں، وہ کہ جرنلسٹ نہیں ہیں. عمران ریاض صاحب اور اس کے بعد صابر شاکر اور آفتاب اقبال اور انیل مسرت کی ایک تصویر گزشتہ روز سامنے آئی جس میں وہ ڈنر کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لنڈن کے اندر بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ کریں جو کریں، لیکن حقیقت پہ بات کریں، حق پہ مبنی بات کریں، شواہد سے بات کریں. اور اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو یہ کیمرہ اور مائک لے کے آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے منہ سے جو بھی بولیں اور آپ کسی کی پگڑی اتاریں. یہ لاکھوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، صحافت کا تقاضا ہے آپ اس شخص کا موقف لیں، اور موقف لینے کے بعد اپنی تحقیق کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے خلاف کوئی الزام درست ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس پہ بات کریں. یہ اس طرح تو لوگ مروز صاحب کیا پتا وہ یہ کہتے ہوں موقف لینے کے لیے ہم آپ کو فون کرتے ہیں، ہمارا فون تو آپ اٹھا لیتے ہیں، کیا پتا ان کا فون نہ اٹھاتے ہوں یا کبھی فون ہی نہیں کیا انہوں نے. نہیں، میری فون پہ تو ان کے ساتھ میرے خیال میں عمران ریاض صاحب سے 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے زندگی میں، مجھے یاد نہیں ہے لیکن پہلے ہوئی ہے. اور شہباز گل کا تو میرے پاس نمبر ہی نہیں ہے. وہ ایک خاتون تھیں یہاں پہ جرنلسٹ تھیں اور وہ باہر گئی ہوئی ہیں، سمینہ پاشا کے نام سے. وہ گزشتہ روز ان کو لے کر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ ان کو کہا گیا ہے اور ان کی تضحیک ہو گئی ہے. سمینہ پاشا صاحبہ نے میرے خلاف کافی ویڈیوز بنائی، کافی ولاگز کیے. محترمہ نے کبھی میرا موقف نہیں لیا. حق ہے نا، میرا بنتا ہے نا، میرے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ذرا مجھ سے بھی تو پوچھ لیں کیا ہو رہا ہے. پوچھ لیں. کبھی بھی انہوں نے نہیں لیا. اب دوسری بات یہ ہے، کل انہوں نے ٹویٹ کر دیا. ٹویٹ میں اس نے لکھا ہے کہ شیر افضل یعنی مجھے کم صرف بولا. اب یہ صحافت ہے، رائے نہیں دے سکتے کسی کے اوپر. یہ صحافت ہے، اور یہ شریف خاندانوں کی خواتین ایسی زبان استعمال کرتی ہے. پھر میری ٹیم نے ان کو جو جواب دیا ہے اس کو لے کے انہوں نے کڑاک پھیلا دیا ہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر ڈیسنسی سے باہر نکل کے آپ کوئی لفظ استعمال کریں گے
اور ایگریشن کریں گے، حملہ آور ہوں گے، تو پھر میرے رشتہ دار، میرے بھتیجے بھانجے میری میڈیا ٹیم چلاتے ہیں، وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کم ظرف کا جواب جو ہے اس نے گالی دی تھی، وہ گالی جو ہے انہوں نے ڈبل کر کے واپس کی۔ اس پہ میڈیا کہتی ہے خواتین کے ساتھ، ایسی خواتین جو پرائے مردوں کو میڈیا پہ آ کے کل عام کم ظرف کہتے ہیں اور چھپتے ہیں اپنے جنس کے پیچھے۔ کسی خاتون کو یہ حق نہیں ہے۔ بہت ساری آنٹیاں یہاں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے بہت ہی ناگفتہ بے گفتگو کرتی ہے۔ اب ان کا خاتون ہونا ابزالو کرتا ہے۔ ایک خاتون تھی مانچسٹر سے، اس نے تو گالم گلوچ کی حد کر دی تھی۔ یہ خواتین ہیں، اس طرح کی خواتین احترام کی قابل ہے۔ یعنی وہ گالیاں دے، وہ جو بھی زبان استعمال کریں، جو تانے دیں، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوگی جو جواب نہیں دے گی۔ میں کم از کم اپنی ٹیم کو میں نے کہا ہے کہ جو بھی معلوم شخص، مرد یا خاتون، ہمارے حوالے سے کوئی بھی ناگفتگو بے بات کریں تو ٹٹ فار ٹیٹ دیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کسی کو کہ کسی کے والدین کو رگی دو۔ آپ نے ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو پارلیمنٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی بات کی تھی کہ کچھ صحافیوں اور ولاگرز کے خلاف آپ کورٹ بھی جا رہے ہیں، عزت ہتک کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہاں تک پہنچے؟ میں نے عزت ہتک کا دعویٰ تو پہلے دائر کیے تھے، ابھی تو میں نے 11 لوگوں کے خلاف FIR کی درخواست دی ہے، پیکا بھی آ گیا، پیکا کے تحت دی ہوئی ہے، اور وہ FIA میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نمبر ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کی فیشیل ریکگنیشن FIA کے آفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے فیسز سے ہم نے ان کا ڈیٹا نکالا ہے۔ تو یہ FIA کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک لیتے ہیں، اپنی ملزم کا موقف سنتے ہیں، اور چونکہ اس میں تو کریڈیبل ایویڈنس ہے، میں نے ویڈیوز ان کی فراہم کی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ان الزامات کا، جو صحافی بھی ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان الزامات کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، وہ ثابت کر دیں۔ ثابت نہیں کریں گے تو اگر اس میں سے 2 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوا ہے لیکن بیرون ملک ہے۔ 2 کون سے ہیں سر؟ وہ بھی ہیں کوئی، یہ ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں؟ نہیں، ان کے اب وہ پاسپورٹ اور ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ قانون ہے پاکستان کا، جب ایک دفعہ آپ کے خلاف FIR درج ہو جائے اور آپ پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں آپ نے ایک بات کی، اور اس کے بعد سے جو دوسری جانب سے ایک رویہ سامنے آیا اور کچھ باتیں آپ کے خلاف کی گئی ہیں، کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہیں عالم دین ہیں، مفتی ہیں، پاکستان کے لاکھوں علماء اور طلباء جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اس میں میں دوسری کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا، میں خود فتووں کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، اور فتویٰ یہ تھا کہ پاکستان میں انہوں نے جہاد کا اعلان کیا فلسطین کے معاملے پہ۔ اب بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک قانوندان کے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کے فتوے کا حق ریاست کے پاس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہماری پاکستان میں تاریخ ہے یہ جہاد کے حوالے سے فتاووں کی، افغانستان میں ہماری علماء حضرات نے فتوی دیے، 40 سال تک افغانستان جو ہیں وہ جنگ میں جھونکا گیا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور یہ بعد میں مولانا مفتی محمود صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا جہاد افغانستان کے حوالے سے، بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک فتویٰ دیا، ساری ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو لہٰذا ان فتووں کو قوم بھگتتی ہے نا، پوری دنیا میں یہ جہاد کے لیے اب فلسطین کے حوالے سے جو شرعی پوزیشن ہے وہ تو جتنے بھی قریب کے ممالک ہیں وہ ان پہ پہلے لازم ہوتا ہے، وہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے ریاست پاکستان نے فلسطین کے معاملے میں جہاد کا فیصلہ کرنا ہے تو تمام علماء کرام کو چاہیے نا کہ حکومت کے پاس اپنا جرگہ لے جائیں اور حکومت کو کہیں کہ جی یہ آپ پہ ذمہ داری، شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ اس کا اعلان کریں۔ اب میں نے کئی اور علماء کرام کو دیکھا جنہوں نے اس فتوی کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں بنتا ہے۔ اب یہ علمی بحث ہے، اور
شرعی نوعیت کی اہمیت رکھتی ہیں، یہ فیصلہ تو علماء کرام حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ جس چیز کا مجھے وہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو میرے خلاف پڑے ہی تھے۔ آج کل ایک سیاسی پارٹی ہے میری بڑی سجنوں پہ مشتمل ہیں، ان کے علماء نے علماء نہیں بلکہ وہ جو ان کے بگڑی ہوئی نوجوان نسل ہے، انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھا کے اس سیاسی پارٹی کے ورکر جو ہیں اب اس بات کو جواز بنا کے میرے خلاف بہت ہی ناگفتہ بے گفتگو کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آج کیمرے کی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی صاحب کی توہین ہو گئی، اور مولوی صاحب اگر کسی کا نکاح پڑھواتا ہے، اگر جہاد اس نے گھر سے شروع کرنا ہے تو پھر نکاح کے وقت بھی ان کو پہلے جانا چاہیے۔ یہ علماء کی طرف سے دلیل آ رہی ہے۔ کیا کہنے، جب ہماری علم کا معیار، ہمارے مذہب تقوی اور اس دین کے علماء کا معیار اس نہج پہ گر جائے، اور اگر کوئی اس منطق یا دلیل دینے والے سے پوچھے کہ جب مولوی کا نکاح جو مولوی پڑھائے گا، کیا یہ دلیل آپ کی تب بھی قائم رہے گی؟ یعنی کہ جس معاشرے میں آپ اور باقی جو ہیں، یہ ہم کافی بھگت چکے ہیں اپنے علاقوں میں، یہ ویڈیو بنائے بال لمبے کر کے اور یہ گرجنا، یہ گرجے ایسے لوگوں کو بھگت بھی چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کو علماء سے ہم توقع رکھتے ہیں، اور دین اور شریعت سے وابستہ لوگوں سے کہ وہ منطق اور دلیل کی بات کریں گے۔ وہ گالم گلوچ پی ٹی آئی والوں سے زیادہ تو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ کیا عالم کو یہ زیب دیتا ہے یہ دلیل دے؟ ہاں بے شک مجھے ثابت کر دیں کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے، اگر آپ ثابت کریں گے مناظرے کی بنیاد پہ کر لے تو میں معذرت کر لوں گا کہ جی یہ میں نے غلط بات کہی تھی، مجھے علم نہیں تھا۔ ہاں البتہ تقی عثمانی صاحب کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی میرا یہ نہیں تھا کہ اس کی ذات کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ میں کروں اور لوگوں کو بری لگی ہے، اور اس پہ جو ہے میں ان کے جتنے چاہنے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کی ذات پہ جو واقعی ایک دو باتیں میں نے کہی تھی وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی، اور اس پہ میں افسوس کرتا ہوں۔ سر وہ بات میں ختم کر رہا تھا لیکن ایک ذہن میں آ گئی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ وہ بناتے ہیں، ایک بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ عجیب و غریب قسم کے تھمبنیلز اور وہ ساری چیزیں لگا کے وہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی اندر اس کے بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے، آپ ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ابھی آپ سے کچھ دیر قبل ابھی میں آپ کو ایک تھمبنیل کی بات بتا دوں، کل میں گیا، ایک صحافی دوست ہے، اس کی دعوت پہ ایک شادی پہ گیا، ان کے رشتہ دار کی شادی تھی، تو میں اس کے احترام میں وہاں چلا گیا، تو وہاں جا کے اس نے بتایا کہ اپنا موبائل نکالا کہ جی یہ دیکھو یہ میری ویڈیو 7-8 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ میری ویڈیو تھی، اور اس پہ اوپر لکھا ہوا تھا شیر افضل بکواس بند کرو، اور نیچے علیمہ خانم، محترمہ علیمہ خانم اور شبلی فراز صاحب کی تصاویر تھی۔ تو میں نے وہ ویڈیو چلائی یہ سننے کے لیے کہ شاید انہوں نے مجھے یہ کہا ہو، وہ پوری میں نے سنی، کہیں پہ یہ الفاظ نہیں تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، اس نے کہا جی یہ تو میری ٹیم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ تھمبنیل کے چکر میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے جو عنوان میں ملتی نہیں ہے، کنٹینٹ میں ملتی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بڑے ہی مطلب عجیب آدمی ہو، تمہارے لیے تو میں آیا تھا، یہ تم 7 لاکھ کی ویڈیو مجھے دکھا رہے ہو۔ حالانکہ وہ صحافی جو دوست ہیں وہ ہم دونوں کے مشترکہ دوست بھی ہیں۔ تو اللہ دیکھیں یہ تھمبنیل نے اور انت مچائی ہوئی ہے۔ یہ کچھ باہر بیٹھے ہوئی یوٹیوبر حضرات ہیں، ان کی میری تصویر ہر تھمبنیل پہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو لوگ دیکھنا پسند؟ اچھا تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی میں نے پھر کیا کیا ہے، تو وہ جب دیکھ لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میرا ذکر ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ نہ میرا کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن تھمبنیل میں مجھ سے کوئی بات ایٹریبیوٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب، بیسٹ آف لک آپ کے فیوچر کے لیے، کیونکہ آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میں اب سیاست نہیں کروں گا، شاید اس کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے، آگے کیا کریں گے وہ ایک الگ نشست رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ۔